بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی تراویح کے اندر سوا پارہ پڑھا گیا ہے۔ آج سورہ بقرہ تراویح میں مکمل ہوئی ہے اور سورہ آل عمران کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی تفسیر انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اور گزشتہ کل یہ بات بیان ہوئی تھی کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ جل شانہ نے بہت سارے مسائل، احکامات بیان فرمائے ہیں، اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ یہ خلاصہ درس کا جو ہے نا، تراویح کا جو خلاصہ ہے، خلاصہ تراویح، یہ سمجھ لیں کہ خلاصے کا بھی خلاصہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بالاستیعاب ہم سب احکامات کو ذکر نہیں کر سکتے، چونکہ ہمارے ہاں وقت زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے رجحان بیٹھنے کا نہیں ہے، آپ سب سمجھتے ہیں، تھک بھی جاتے ہیں تراویحوں میں۔ تو میں انشاءاللہ مختصر سے مختصر اتنی بات ذکر کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس سے ہمیں قرآن کریم سے مناسبت ہو۔ تو آج جو ہے ایک اہم جو حکم بیان ہوا ہے تراویح کے اندر، جو تلاوت کی گئی آیتیں، اس میں ایک ہے تحویل قبلہ کا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو چند مہینے آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہی بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، جو آج ناپاک کافروں کے قبضے میں ہے، اور وہاں کے جو محافظین ہیں، جو ان کے وہاں کے متولی ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، وہ آج کس تکلیف اور کرب کے اندر ہیں، یہ سب کے سامنے ہیں۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام نے کچھ عرصہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور آپ کا جی چاہتا تھا کہ بیت اللہ ہی آپ کا جو ہے کعبہ ہو، قبلہ ہو، کعبہ ہی آپ کا قبلہ ہو۔ آپ علیہ السلام کی یہ چاہت تھی، بار بار آپ آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے۔ تو بالآخر پھر واپس دوبارہ اللہ جل شانہ نے بیت اللہ کو، کعبے کو ہی قبلہ بنایا۔ تو اس پر مشرکین نے، کفار نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے نبی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی جو ہے نظریہ ہی نہیں ہے، کوئی جو ہے ان کا جو ہے مشن ہی نہیں ہے کوئی ایسا، یہ تو کبھی دل چاہتا ہے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی جی میں آتا ہے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم ان کو کیسے مانیں؟ یعنی جن کو ماننا نہیں ہوتا ہے، جو ہیلے بہانے کر کے اپنے اعتراضات کرتے رہتے ہیں، اور جس کو عام زبان میں سمجھ لیں کہ کیڑے نکالتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک اور اچھی چیز تھی کہ لوگوں کو نعوذ باللہ اس کے ذریعے سے رائے راست سے ہٹانے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے ایک اچھی چیز ان کو مل گئی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے نبی ہیں، دیکھو یہ تو کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے آگے آیتوں کے اندر ایک اصول بتا دیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو، اصول یہ بتایا، مفہوم بتا رہا ہوں، کہ یہ جو ہماری نمازیں ہیں، عبادات ہیں، یا قبلے کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ پاک نے یہ اصول بتایا کہ بھئی ان سے یہ گویا کہ بتا دیا جائے ان کو کہ اللہ جل شانہ کو نہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا مقصود ہے، نہ بیت المقدس کی طرف۔ اللہ جل شانہ تو اصل یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب میرا جو حکم ہوتا ہے اس وقت اسی طرح اس پر عمل میرے بندے کرتے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ یہ آزما رہے تھے، بیت اللہ کی طرف جب رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوتا ہے تو اللہ اس وقت یہ جانچتے ہیں یا آزما رہے تھے کہ یہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بیت المقدس کا جب حکم ہوا تو یہ اس طرف رخ کرتے ہیں۔ تو اصل چیز اللہ کے حکم کو ماننا ہے، نہ بیت المقدس کے اندر من حیث بیت المقدس کچھ رکھا ہوا ہے، نہ بیت اللہ کے اندر۔ اللہ کے لیے کسی چیز کی جو ہے ضرورت نہیں ہے اللہ کو، نہ ہماری نمازوں کی، نہ تراویح کی، نہ روزے کی۔ اللہ جل شانہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جس موقع پر میں جس چیز سے روکتا ہوں یہ رکتا ہے یا نہیں۔ رکتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے حکموں پہ عمل کر رہے ہیں،
نہیں رک رہے تو سمجھ لیں کہ یہ اپنی نفسانی خواہشات ہیں اور اللہ کے حکم کے سری خلاف ورزی ہے۔ تو اللہ نے اصول بتا دیا کہ میرے نبی جو کبھی بیت اللہ کی طرف کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو یہ میرے حکم سے، میرے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یہ اپنی مرضی اور منشا نہیں کرتے۔ تو ایک تو بیت جو ہے تحویل قبلے کا ذکر ہے یہاں پر، پھر آگے بہت سارے احکامات ہیں۔ روزے سے متعلق اللہ نے حکم بیان فرما دیا کہ کتب علیکم الصیام، پھر قصاص سے متعلق احکامات ہیں جو اسلام کا ایک عادلانہ اور شفاف نظام ہے، کہ انصاف، عدل و انصاف والا نظام ہے کہ کسی کو ناحق قتل کیا جائے تو بدلے میں قصاصاً قتل کیا جائے۔ اس کے اندر جرائم کی روک تھام ہے، اور اس کے اندر جو ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تمہارے لیے زندگی ہے کہ پرسکون زندگی لوگ گزار سکتے ہیں معاشرے کے اندر، جب عدل و انصاف ہو، برابری ہو، ہر مجرم کو اس کی جو ہے جرم کی سزا ملتی رہے تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ جہاں سزائیں نہ ہوں، قانون پر عمل درآمد نہ ہو، تو وہاں پھر وہ معاشرہ نہیں، وہ جنگل کا منظر پیش کرتا ہے، جہاں پر کوئی بڑا درندہ چھوٹے درندے پہ ظلم کرے اور اس کے اوپر کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہ ہو، نہ اس کو برا سمجھا جائے۔ تو وہ چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ جل شانہ نے احکامات بیان فرمائے ہیں، وصیت سے متعلق احکامات ہیں، اور اسی طریقے سے طلاق کی تفصیل سے اللہ نے یہاں پہ کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں۔ پھر اس کے بعد عدت کے احکامات ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں یہ بڑی تفصیل طلب جو ہے نا اس کے اللہ جل شانہ نے فضائل بیان فرمائے۔ تو اس صورت کے اندر یہ سارے احکامات بھی ہیں، اور 2 چیزیں اور اہم ہیں، ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور اسی طریقے سے آیت الکرسی، بڑے اس کے فضائل ہیں احادیث کے اندر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عرش کے خزانوں میں سے نیچے سے اللہ پاک نے یہ 2 چیزیں عطا فرمائی ہیں، اور فرمایا احادیث کے اندر ہے کہ جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ کر سوتا ہے، ہر چیز کے لیے یہ کافی و شافی ہیں اس کے لیے۔ اسی طرح جو ہے آیت الکرسی کی بھی فضیلت ہے کہ رات کو پڑھ کر سوئیں، اللہ جل شانہ ہر چیز سے حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کے اوپر تفصیل سے علماء نے جو ہے اس کی تفصیلات لکھی ہیں، فضائل لکھے ہیں تفصیل سے آیت الکرسی کے بھی، اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری آیات کے بھی۔ تو یہ خلاصۃ الخلاصہ ہے، خلاصے کا بھی خلاصہ ہے، تاکہ ہماری یہاں جو ہے قرآن سے مناسبت ہو، تو ہم باقی پورے سال جہاں بھی درس قرآن ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں اتوار والے دن ظہر کے بعد تفصیل سے تقریباً 25 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ کبھی جو ہے نا تفصیل سے درس قرآن ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے نمازی حضرات بیٹھتے ہیں اور بعض تسلسل سے بیٹھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے قرآن سے محبت اور قرآن کے ساتھ جو ہے عقیدت کا جو ہے اظہار ہے، اور اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے قرآن کریم کے سیکھنے سمجھنے والوں میں شامل فرمائیں گے۔ تو اس مناسبت کے لیے تھوڑا بہت ہم اس موقع پر تفسیر اور خلاصہ تراویح کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھتے ہیں، تاکہ باقی سال آپ حضرات جہاں جہاں درس ہوتا ہے، دروس قرآن کے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھیں، مستند جگہوں میں سیکھیں اور قرآن کریم کو سمجھیں۔